جب انسان متقی اور پرہیزگار بن جاتا ہے تو پھر میرا اللہ ایک تو آخرت کے فوائد تو ہیں ہی ہیں، دنیا کے اندر اس کو فائدے دیتا ہے، دنیا کے اندر وہ کامیاب ہوتا ہے۔ نمبر ایک فائدہ دنیا کا جو اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں بیان فرمایا، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے مشکلات سے نکلنے کے راستے پیدا کر لیتا ہے، پریشانیوں سے نکلنے کے اس کے لیے اسباب اللہ تعالیٰ پیدا کر دیتے ہیں۔ بڑا مشہور واقعہ آپ نے سنا ہوگا، 3 آدمی غار کے اندر پھنس گئے، مسلم شریف کی روایت۔ غار کے اندر چلے گئے، بارش ہوئی، ایک پہاڑ سرکا اور اس کا منہ بند ہو گیا۔ اب بڑے پریشان، کوئی ٹیکنالوجی نہیں ہے، وہ 3 آدمی ہیں، وہ اس پہاڑ کو ہلا بھی نہیں سکتے، اگر ساری قوم بھی جمع ہو جائے پھر بھی اس کو نہیں ہلا سکتی۔ اب قوم جمع کیسے ہوتی ہے اس کو پتہ ہی نہیں ہے۔ اب ہوا کیا، ان تینوں نے اپنے اپنے اعمال پر غور کیا اور وہ 3 اعمال انہوں نے اللہ کے سامنے پیش کیے۔ ان 3 اعمال کی وجہ سے میرے اللہ نے ان کو اس مشکل اور اس پریشانی سے نجات عطا فرمائی۔ 2 صحابی سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، کسی فقہی مسئلے میں گفتگو کرتے کرتے دیر ہو گئی، اندھیرا چھا گیا، رات ہو گئی۔ جب گھر سے باہر نکلے تو دیکھا کہ اندھیرا چھا گیا ہے، اب راستے کا پتہ نہیں ہے۔ اب اگر نبی کو اطلاع کریں گے تو ان کو تکلیف ہوگی، تو بڑا سوچنے پر مجبور ہوئے کہ رات کا وقت ہے، آپ گھر کیسے جائیں گے؟ ابھی یہ ذہن کے اندر یہ خیال ہی پیدا ہوا کہ ان دونوں میں سے ایک کی لاٹھی کو میرے اللہ نے روشن کر دیا، اس کے ہاتھ میں جو عصا تھا اللہ تعالیٰ نے اس کو روشن کر دیا، دونوں چل رہے ہیں۔ اب راستے میں یہ خیال بھی آ رہا ہے کہ یہ کس کی وجہ سے یہ ہوا۔ اب ایک وقت ایسا آیا کہ جب دونوں کے راستے علیحدہ ہو گئے، ایک کا گھر ایک طرف، دوسرے کا دوسری طرف۔ اب یہ روشنی کس کے ساتھ جائے گی؟ جو ہی راستے علیحدہ ہوئے تو میرے اللہ نے دوسرے کی لاٹھی کو بھی روشن کر دیا۔ تو یہ صحابہ تھے، جب انہوں نے تقوی اختیار کیا تو اللہ تعالیٰ کو ان کا اندھیرے کے اندر چلنا بھی گوارا نہیں ہوا۔ ایک صحابی رسول ہیں حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اپنے قافلے سے بچھڑ گئے، یا رومیوں کی قید میں تھے، وہاں سے بھاگ کر کسی طرح نکلے۔ بیابان جنگل ہے، راستے کا پتہ نہیں۔ اب اس وقت کے جنگلات اور آج کے جنگلات میں اگر موازنہ کیا جائے تو آج تو ہر طرف آبادی ہو چکی ہے، اس وقت کے جو جنگلات تھے پورے ملکوں جتنے جنگلات تھے۔ یہ صحابہ کے واقعات بیان کر رہا ہوں اور احادیث کی روشنی میں۔ حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگل کے اندر پہنچے، اچانک آگے شیر آ گیا، وہ ڈرے نہیں، بھاگے نہیں، اس شیر کو سلام کیا، محمد عربی کا غلام ہوں، نبی کا امتی ہوں اور آپ کا غلام ہوں۔ جو ہی یہ کہنا تھا تو شیر نے اپنا سر نیچے کر لیا، دم ہلاتا ہوا آپ کے سامنے آ کے بیٹھ گیا، گویا کہ وہ کہہ رہا تھا کہ حضور آپ حکم کریں، کیا کہنا چاہتے ہیں؟ آپ نے نسبت بہت بڑی بتا دی، نبی کے امتی ہیں۔ روایات کے اندر آتا ہے وہ شیر آگے آگے چل رہا ہے اور صحابی رسول نے اس کو بتایا کہ قافلے سے بچھڑ گیا ہوں، راستے کا پتہ نہیں ہے، بیابان جنگل ہے اور اسی جنگل کے اندر بہت بڑے اور بھی جانور ایسے ہیں، درندے ہیں، ان کا خطرہ بھی ہے۔
روایات کے اندر آتا ہے شیر آگے چل رہا ہے، صحابی رسول پیچھے جا رہے ہیں، اور اگر کسی درندے کی آواز آتی تو یہ شیر ان کو روکتا اور ادھر ادھر جا کر دہاڑتا اور ان درندوں کو بھگا کر پھر آپ کے آگے چلنا شروع ہو جاتا، یہاں تک کہ اسلامی لشکر کے پاس آپ کو پہنچا کر وہاں سے واپس ہوا۔ تو یہ میرے اللہ نے فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو تقوی اختیار کرے گا تو میرا اللہ اس سے مشکلات سے نکلنے کے راستے پیدا کر دیتا ہے۔ یہ نمبر 1 پہلا فائدہ۔ اور نمبر 2، وہ ایسے رزق دیتا ہے جہاں سے اس کو وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ آج سارے لوگ، پوری عالم انسانیت رزق کے پیچھے بھاگ رہی ہے، ہر شخص رزق کے پیچھے بھاگ رہا ہے۔ ذرا سوچنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن حکیم میں ارشاد فرماتے ہیں جو شخص تقوی اختیار کرے گا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، وہاں سے رزق دوں گا جہاں سے وہم و گمان بھی نہیں ہوگا۔ صحابی رسول ہیں، پیشاب کرنے گے قضائے حاجت کے لیے، قضائے حاجت کر رہے ہیں تو آپ کے سامنے ایک چوہے نے اشرافیوں کے ڈھیر نکالنے شروع کر دیے اور آپ کے سامنے ڈھیر کر دیے۔ صحابی رسول نے ان اشرافیوں کو لیا، چھپایا نہیں، محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، فرمایا کہ یہ ایسے ملی ہیں مجھے۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ اللہ نے آپ کو عطا کی ہیں، جاؤ استعمال کرو، مزے کرو۔ تو میرا اللہ وہم و گمان بھی جہاں سے نہیں ہوتا وہاں سے رزق کے دروازے کھولتا ہے۔ اور تیسرا فائدہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، میرا اللہ اس کے لیے آسانیاں پیدا کر دیتا ہے۔ عام لوگوں کے لیے جو مسائل، پریشانیاں، جن پریشانیوں کے اندر عام لوگ گرے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو اس مشکلات اور پریشانیوں سے نکالتے ہیں، اس کے لیے کام آسان ہو جایا کرتے ہیں۔ اور چوتھا فائدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرماتے ہیں اور اس کے جو بڑے بڑے گناہ ہیں اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرما دیتے ہیں۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقُوا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اگر یہ سارے بستی والے اور سارے کنبے والے سارے لوگ مل کر یہ متقی بن جائیں تو میرا اللہ آسمان سے پھر تمہارے لیے نعمتوں کے دروازے کھولے گا۔ اور اللہ تعالیٰ ایک اور مقام پر ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر تم نے تقوی اختیار نہ کیا اور میری نافرمانی کی تو میں معیشت کو تنگ کر دوں گا اور تمہارے اوپر رزق کے دروازے تمہارے اوپر بند کر دوں گا۔ یہ میرے اللہ کا واضح اعلان ہے۔ اور پھر فرمایا ان اللہ مع المتقین، میرا اللہ، یہ چوتھا فائدہ ہے کہ اللہ متقین کے ساتھ ہے۔ اور پانچواں فائدہ ان اللہ یحب المتقین، میرا اللہ متقین کے ساتھ محبت کرتا ہے۔ روایات کے اندر آتا ہے، بخاری شریف کی روایت، اللہ تعالیٰ جس بندے سے محبت کرتے ہیں جبریل امین کو حکم دیتے ہیں وہ فلاں بندہ ہے زمین پر جس کے ساتھ میں محبت کرتا ہوں، تو بھی اس کے ساتھ محبت کر۔ اور جبریل امین پھر فرشتوں میں اعلان کرتے ہیں وہ فلاں بندہ ہے اس کے ساتھ میرا اللہ محبت کرتا ہے، لہذا تم بھی اس کے ساتھ محبت کرو۔ پھر آسمان کی مخلوق فرشتے جو ہیں وہ اس کے ساتھ محبت کرتے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ اس انسان کی قدر و قیمت اور اس کی محبت لوگوں کے دلوں کے اندر ڈال دیتا ہے۔ یہ 5 انعامات میرا اللہ ان متقی بندوں کو عطا کرتا ہے۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ روزے کی تاثیر یہ ہے کہ یہ روزہ انسان کو متقی اور پرہیزگار بناتا ہے، گناہوں سے بچنے کا سبب ہے۔ اور یہ جو متقی ہوتا ہے، یہ جو تقوی ہوتا ہے، یہ صرف نیکی کرنے کا نام نہیں ہے، یہ صرف نیکی کرنے کا نام نہیں ہے، بلکہ تقوی یہ پرہیزگاری سے ہے، بچنے سے ہے۔ اگر انسان گناہوں سے بچتا ہے تو یہ متقی اور پرہیزگار ہے۔ اور صحابہ کرام وہ تو وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، وہ تو متقیوں کے امام تھے۔ یہ جو ہم میں سے کوئی اب نہ تو نبی آئے گا، اس کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ختم نبوت کی مہر لگ گئی، اب صحابی بھی کوئی نہیں بن سکتا۔ اب صحابی کے نقش قدم اور آپ کے طریقہ کار کو مانگا جا سکتا ہے اور آپ کے طریقہ کار پر چلا جا سکتا ہے۔ وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، صحابہ کے لیے اعلان کیا کہ یہ صحابہ جو ہیں تو یہ متقیوں کے امام،
یہ متقیوں کے امام۔ تو لہٰذا صحابہ اکرام کے اگر ہم نقش قدم پر چلیں گے، اور صحابہ اکرام نے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ہر زندگی اور آپ کے ہر گوشے کو اپنی زندگیوں کے اندر اور اپنے جسموں کے اندر محفوظ کیا، اور آپ کے طریقے کو ایسے اپنایا کہ جیسے جس کی مثال نہیں ملتی۔